چلتا ہوں. ایک پیر صاحب تھے, لوگوں کو تعویذ دیا کرتے تھے. ایسے پیر اکثر جاہل ہی ہوتے ہیں, اکثر 100% نہیں, اکثر. تو وہ تعویذ دیا کرتے تھے. اچھا یہ بات سمجھ لیں, یہ جو روحانی ٹوپی ڈرامے میں بیان کرتا رہتا ہوں, ہمارے بعض بزرگ ایسے گزرے واقعی وہ بزرگ تھے اور وہ تعویذ دیتے بھی تھے اور تعویذ کا فوراً اثر ہوتا بھی تھا. اس پر میں یہ بتاتا ہوں لوگوں کو کہ یہ کوئی علم نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی علم کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے تعویذ کا اثر. اکثر لوگ مجھے مثال دیتے تھے کہ حضرت مولانا روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ لاہور کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, ان کے انتقال کے بعد ان کی قبر سے خوشبو آتی رہی ہے, بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اور میرے شیخ کے استاذ بھی تھے وہ. تو وہ تو تعویذ دیتے تھے اور میں نے اپنے شیخ سے خود سنا کہ جب بھی تعویذ دیا فوراً اثر ہوا ہے اس کا. یعنی ابھی حقیقت کیا ہے اس کی میں وہ آگے بتاتا ہوں. حالانکہ جو میرے شیخ ہیں نا وہ بھی تعویذ گنڈوں کو, یعنی وہ ان چیزوں سے لوگوں کو ہٹاتے تھے, جیسے میں ہٹاتا ہوں وہ بھی ہٹاتے تھے, اور یہ عاملوں کی کو بہت مخالفت کرتے تھے. تو جو ابھی ہیں جو ان کے شاگرد ہیں ان سے میں نے خود سنا کہ بھائی وہ جب بھی کسی کو تعویذ دیا اثر ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک شخص قتل کیا ہوا تھا, اس کا کیس عدالت میں چل رہا تھا, تو مقتول کے جو وارثین ہیں نا وہ اس کو معاف نہیں کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے نہیں ہم اس کو لٹکائیں گے, پھانسی ہوگی اس کو. قاتل کی خواہش تھی کہ مجھے معاف کر دیا جائے, پیسے لے کے چھوڑ دیا جائے. تو وہ حضرت مولانا موسیٰ روحانی بازی کے پاس آیا قاتل کہ آپ مجھے کوئی ایسا تعویذ دے دیں کہ مقتول کے وارثوں کے دل میں کچھ رحم پیدا ہو جائے, مجھ سے دیت لے کے مجھے چھوڑ دیں. تو میں نے اپنے شیخ سے یہ واقعہ براہ راست سنا ہے. فرمایا کہ حضرت مولانا موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا, اس کو کچھ تعویذ لکھ کے دے دیا. اچھا وہ تعویذ کے پیسے بھی لیتے تھے اور پیسے بھی تگڑے ہیں ٹھیک ہے نا. یہ میں آگے بتاؤں گا یہ حقیقت کیا تھی اس کی. تو اس نے 25,000 روپے دے دی. اس وقت 25,000 کی بھی بڑی ویلیو تھی. تو حضرت نے کیا کیا کہ وہ 25,000 لے کے اس کے منہ پہ مارے. یعنی کہ یہ صرف اتنے, مطلب یہ تھا کہ صرف اتنے سے پیسے, میں تمہیں تعویذ لکھ کے دے رہا ہوں کہ وارثوں کا دل تمہارے لیے کیا ہو جائے, نرم. 25,000 روپے اٹھا کے نا اس کے منہ پہ مارے. تو پھر وہ 50,000 روپے لے کر آیا, 50,000 ان کو گفٹ دیے اس کو. اب جو یہ منظر دیکھ رہا ہوگا نا, جو ان کے حقیقی حالات نہیں جانتا, وہ بدگمان ہوگا کہ یار یہ تو کتنے لالچی اور لکھ کے بھی دے رہے ہیں. تو ہمارے جو شاگرد ہیں نا انہوں نے بتایا کہ جیسے ہی وہ لے کے گھر گیا اور اس نے استعمال کیا ہے, تھوڑی دیر میں وہ مقتول کے وارثین پہنچ گئے اور کہنے لگے ہم صلح پہ بولو آمادہ ہیں. اب اس قسم کے جو بعض بزرگوں کے واقعات ہیں نا, اس کی سند تو بڑی متصل ہے, کیونکہ میں نے اپنے استاد سے, شیخ سے, جن پر مجھے بہت زیادہ اعتماد ہے, اور وہ تعویذ گنڈوں میں پڑھتے بھی نہیں ہیں نہ پڑھنے دیتے ہیں, اس کی سند تو اتنی متصل سلسلۃ الذہب ٹھیک ہے نا کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ واقعہ. تو عامل لوگ نا اس طرح کے واقعات بیان کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو مفتی طارق مسعود بولتا ہے کہ یہ کوئی علم نہیں ہے اور یہ تعویذوں سے کچھ نہیں ہوتا اور یہ نہیں ہو اور یہ ہم لوگ بیوقوف ہیں. تو اس کا مطلب یہ بزرگ بھی معاذ اللہ کیا تھے, معاذ اللہ یہ بھی فراڈی تھے. حالانکہ ان کے تو اتنے واقعات ہیں, ایک تھوڑی ہے, درجنوں واقعات ہیں ان کے تو. اور ان کی مرنے کے بعد کرامت بھی, قبر میں سے خوشبو آئی ہے ان کے. تو یہ علم ہے بھائی, علم. یہ کیا ہے, علم. انہوں نے علم کیا ہوا تھا. کیا وجہ ہے کہ یہ فلاں لکھ کے نہیں دیتا, لکھ کے دیتا ہے تو کچھ نہیں ہوتا, وہ اس کا مطلب یہ ہر آدمی کے لکھنے سے نہیں ہوتا. کچھ لوگوں نے یہ علم کیا ہوا ہے, ان کا علم کیا ہوا تھا انہوں نے, کوئی علم شلم نہیں تھا. میں نے پہلے بھی یہ بیان میں کہا تھا کہ حضرت یہ جو ہے نا یہ کوئی علم ہے ہی نہیں, یہ ایسا ہی ہے, کوئی نہ اس کا کوئی نصاب ہے. جس عامل کے پاس بیٹھ جاؤ نا, تو نے کہاں سے علم کیا ہے, ایسی پھینکنا شروع کرے گا نا, آدمی کہے گا یار اس کو تو جو معلومات, جو بیسک نالج ہے نا, بولنے کا طریقہ وہ نہیں آتا, باقی علوم کہاں سے آئے ہوں گے اس کے پاس. اس کو تو یہ نہیں پتا کہ علم کی ڈیفینیشن کیا ہے. جتنا بڑا پھینکو ہوگا اتنا بڑا روحانی عامل ہوگا, لیکن علم کیا ہوا ہوگا اس نے, پتہ نہیں کون سا علم کیا ہوا ہے یار, کچھ بھی نہیں کیا ہوا ہے.
تو میں نے کئی سال پہلے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ جو بعض بزرگوں سے اس طرح منقول ہے نا, ادھر لکھ کے دیا ادھر بندے کا کام ہو گیا, یہ کرامت ہے. سمجھتے ہو؟ دیکھو کرامت, پیغمبروں کے ہاتھ پہ کیا ظاہر ہوتے ہیں؟ معجزے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو کہتے تھے کھڑا ہو جا اللہ کے حکم سے, مردہ اٹھ کے کھڑا. یہ عیسیٰ زندہ نہیں کر رہے, یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ. لیکن کروا کس کے ہاتھ پہ رہا ہے؟ عیسیٰ ابن مریم کے ہاتھ. کیوں؟ لوگوں کو یقین آ جائے کہ یہ کیا ہے؟ پیغمبر. تو ایسے ہی بعض خلاف عقل کام ہوتے ہیں اہل اللہ کے ہاتھ پہ, تاکہ لوگوں کو ان کی ولایت پہ یقین آ جائے. اس کو کہتے ہیں کرامت. کرامت کہتے ہیں کسی کو عزت دینا, پروٹوکول دینا. یہ بھی بہت ہیں حدیث میں, تاریخی واقعات بھی ہیں, خود قرآن میں کرامتیں ذکر ہیں. حضرت مریم پیغمبر تو نہیں تھیں, لیکن بغیر شوہر کے بیٹا پیدا ہو گیا. یہ کرامت تھی کہ نہیں تھی؟ بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, دیکھو تو زور سے بول لو. حضرت مریم کے شوہر کے بغیر بیٹا پیدا ہو گیا, شادی کے بغیر. حقیقت میں دیکھا جائے, یعنی عام حالات میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ تو زنا کی تہمت لگنی چاہیے نا, معاذ اللہ, نقل کفر. تبھی تو یہودی آج تک حضرت مریم کو کیا کہتے ہیں؟ زانیہ. قرآن کہتا ہے نہیں, یہ اس لیے ہوا ہے کہ بہت پرہیزگار تھیں, تقوی کے ایسے معیار پر تھیں کہ اس معیار پر پہنچنے کے بعد خلاف عقل کام ہوتے ہیں. اللہ کام اللہ کر رہا ہوتا ہے, اس میں حضرت مریم کے ارادے کا دخل نہیں ہے. یہ کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو یہ کرامت ہے. یہ نہیں کہ حضرت مریم نے کوئی علم کیا ہوا تھا کہ بغیر شوہر کے بھی معاذ اللہ بچہ پیدا ہو سکتا ہے. کوئی علم نہیں تھا بھائی, نہ ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا. جب ان کے حمل ٹھہرے وہ تو پریشان ہو گئیں. تو یہ کام کس نے کیا ہے؟ اللہ نے. تو یہ قرآن سے ثابت ہے. سلیمان علیہ السلام کا تخت, سلیمان علیہ السلام محفل میں بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین, کہ ملکہ سبا کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت کون اٹھا کے لائے گا؟ جن نے کہا میں لے آؤں گا آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے, حالانکہ کتنے کلومیٹر دور اور اتنا بڑا تخت. تو قرآن کہتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب, جن کے پاس کتاب یعنی زبور کا علم تھا. الکتاب سے تو وہی مراد ہے نا, آسمانی کتاب. ایک بڑے بزرگ تھے, انہوں نے کہا میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اس تخت کو حاضر کر دوں گا. یہ کہا اور پلک اور تخت حاضر. اس سے ہمیں پتہ, یہ عقل میں آتا ہے؟ بولو. اب جو شرکیہ ذہن کے لوگ ہیں وہ کہیں گے ان بزرگ کو اللہ نے اختیارات دیے ہوئے تھے کہ جب چاہے تخت اٹھا کے لائیں. تو جب ان بزرگ کو دیے ہوئے ہیں تو ہمارے والے بزرگ کو اولاد دینے کا اختیار دیا ہوا ہے. یہ شرکیہ ذہن والا کہے گا. آئی بات سمجھ میں؟ اور جو ملحد ہے نا, ملحد جو مانتا ہی نہیں, وہ کہے گا یہ واقعی غلط ہے, معاذ اللہ, یہ ہو ہی نہیں سکتا, اٹ ازنٹ پاسبل. آئی بات سمجھ میں؟ وہ کہے گا یہ ناممکن ہے, یہ غلط ہے. حالانکہ اس طرح کے واقعات تو مشاہدے میں نے خود اپنی آنکھوں سے بھی کیے ہیں, کرامتوں کے. خود میرے ساتھ نہیں ہوتی, میں کوئی اتنا نیک آدمی نہیں ہوں, لیکن میں نے مشاہدے کیے ہیں. اگر ہوئی بھی ہو میرے ساتھ تو میں بتاؤں کیوں, یہ ہو سکتا ہے میرے ساتھ بھی ہوئی ہو. یہ 3 شادیاں کرامتی تو ہو گئی, ٹھیک ہے نا. عجیب سی کرامت ہے یار, لوگ کہتے ہیں 3 کر کے بھی زندہ گھوم رہا ہے یار, حقیقت ہے کرامت ہے. تو خیر, تو کیا ہے کہ یہ جو ملحد ہوگا نا, جو خدا کے وجود ہی کا قائل نہیں ہے, خدا کی طاقت کا قدرت, یا جس کو توحید کا ہیضہ ہو گیا ہو. ایک حقیقی توحید ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے ایسی توحید بیان کرنا جو قرآن و سنت والی نہیں ہے, آپ کی اپنی ایجاد کردہ ہے, تاکہ لوگ آپ کو موحد بولیں, واہ بھائی واہ, یہ سب کچھ یہ خدا کو مانتا ہے, بس خدا کو. تو بھائی جو خدا کو مانتا ہے وہ خدا کی قدرت کو بھی مانتا ہے. جو کرامتوں کا انکار کرتے ہیں نا آج لوگ, ان کو توحید پرست سمجھتے ہیں کہ یار یہ ہے موحد, یہ مانتے ہی نہیں کہ کسی بزرگ سے ایسا ہو سکتا ہے. او بھائی یہ موحد نہیں ہے. موحد وہ ہے جو یہ مانتا ہے کہ خدا کسی سے بھی, مردے کے ہاتھ پہ بھی کر سکتا ہے, قبر کے ذریعے بھی کر سکتا ہے, خدا کسی بزرگ کے ہاتھ پہ بھی کر سکتا ہے. جب خدا کر رہا ہے تو اس کو کیا اس سے غرض ہے کہ یہ مردہ ہے کہ یہ زندہ ہے, تو یہ انسان ہے یا یہ حیوان ہے یا یہ فرشتہ ہے, یہ کیا ہے؟ کر کون رہا ہے؟ خدا. تو اس میں اس بزرگ کا اپنا ارادے کا دخل نہیں ہوتا, کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ کر رہا ہوتا ہے.